السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بسمہ صابر چودھری۔ امید ہے آپ سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا میرا پیغام تمام پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز اور ارباب اختیار کے لیے ہے۔ ویڈیو میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے عقیدت رکھنے والوں سے مخاطب ہوں۔ حضرت اقبال کا کلام ہے کہ منفیت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی ہے سابقہ نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ مجھے اہل کفر سے اتنا شکوہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ازل سے ہمارے دشمن ہیں، جتنا گلہ ان تمام سیاسی رہنماؤں اور تمام اپنے ارباب اختیار سے ہے، کیونکہ انہوں نے جو درد ہمارے سینوں میں بھرا ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ہے۔ کیوں فلسطین کی بات پر تمام سیاسی رہنما ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے؟ تمام سیاسی رہنما جو اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر جلوس نکالتے ہیں، پاور شوز کرتے ہیں، کیا کوئی جلسہ ایسا منعقد نہیں ہو سکتا تھا جس میں سب فلسطین کے جھنڈے لہرائے جاتے، جو صرف عالم اسلام کی بقا کی بات کرتا، جس میں پی ایم ایل این بھی ہوتی، پی ٹی آئی بھی ہوتی، پیپلز پارٹی والے بھی ہوتے اور تحریک لبیک بھی ہوتی، جے یو آئی بھی ہوتی، شین میم لام کاف سارے شامل ہوتے اور ایک پیج پر فلسطین کی بات کی جاتی اور سارے کفر کو یہ پیغام دیا جاتا کہ اگر بات ہمارے دین کی آئے گی، ہماری امت مسلمہ کی آئے گی تو ہم تمام ایک پیج پر ہوں گے۔ کیا ان کے سینوں میں درد نہیں اٹھ رہے؟ اس وقت غزہ کی حالت کیا ہے؟ 4000 سے زائد معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں۔ پانی بھرتے بچوں پر اور کھیل کے میدان میں اور ہاسپٹلز میں بم کون گراتا ہے؟ فوسفورس بم گرائے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی رہنما اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امت مسلمہ اس نقطے کو سمجھو، ہمیں تقسیم در تقسیم جان بوجھ کر کیا گیا۔ یہ کفر کی چال ہے، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کبھی سیاسی رہنماؤں سے عقیدت کی بنیاد پر، کبھی فرقوں پر، کبھی مسلک پر اور کبھی ہماری لسانیت پر، کبھی صوبوں میں، ہر بات پر تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ زرمہ گھروں میں تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں، یہ اپنی پارٹیوں میں تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ تقریبات میں یہ سیاسی سماجی رہنما اکٹھے نظر آتے ہیں، کیا کسی نیشنل کاز پر امت مسلمہ کے حق میں آواز اٹھانے پر یہ ایک پیج پر اکٹھے نظر نہیں آ سکتے؟ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس وقت صرف فلسطین کی بات کی جاتی، پارلیمنٹ میں بھی صرف فلسطین کی بات کی جاتی، اور اس دور میں ہے کہ میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکینہ بنا کے لطف ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائی صنم، اور گفتار سیاست میں تو وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن وہ ہے جہاں حق کی بات کی جائے، وطن وہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کی جاتی ہو، فلسطین کے حق میں بات کی جاتی ہے۔ یہ امت مسلمہ میں کہیں پر بھی کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو تمام کے تمام سیاسی رہنماؤں کو چاہیے تھا کہ عالم کفر کو یہ پیغام دیں کہ ہماری ذاتی رنجشیں ایک طرف، ہمارے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہمارے گھر کے ہیں، لیکن بات جب عالم اسلام کی آئے گی تو تم ہمیں ایک پیج پر پاؤ گے۔ ہم بیک زبان ہو کر بولیں گے کہ فلک کو پڑا کبھی دلجلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں، کیا کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ خدا کے لیے اب تو ہوش کے ناخن لو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ فقاکش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، ہے افغانیوں کے دین کا یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو اسلام کے حفظ و یمن سے نکال دو۔ اگر اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے، ہاتھ باندھنے ہیں،
کفر اس بات پر سوچ بچار کر رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں۔ اس نکتے کو سمجھو۔ ان فرقوں سے نکلو، ان تعصب سے نکلو، اپنی ذاتی رنجشوں سے نکلو اور صرف امت مسلمہ بن کر ایک نقطے پر بات کرو کہ آج ہمارے فلسطین کی بات ہے، ہمارا قبلہ اول خطرے میں ہے، ہماری ذاتی رنجشیں پس پشت ڈال دی ہیں ہم نے، اور اب صرف فلسطین کی بات ہوگی۔ کتاب صدا رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مکبری کرتے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منظر دہر پہ اٹھوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اب تمہارا شرازہ بکھرنے کو ہے، شرازہ بکھر چکا ہے، اب تو ہوش کے ناخن لو۔ ہاتھ پہ زور ہیں، الہات سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔